السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے وحید صاحب کے حوالے سے، اور وحید صاحب نے آپ کو جواب بھی دیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی اس پہ جب غور کریں گے تو رزلٹ جو ہے وہ یہی نکلے گا۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 38 اور 39 پہلے میں کوٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زمین پہ بسایا تو اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب اس زمین پہ یعنی اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس کسی نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر، اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ یعنی پہلی آیت ہی یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن رکھی جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زمین پہ بسایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنی چاہیے۔ فمن تبع ہدایا، پس جس کسی نے بھی اتباع کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ تو کنڈیشن بہت واضح ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے کسی بھی یعنی انسانیت میں سے کسی بھی قوم کے پاس، کسی بھی لوگوں کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس جب اللہ کی ہدایت آئے تو، اور جس کسی نے اس ہدایت کی اتباع کی، اس کا مطلب ہے جو قرآن مجید میں جب آپ دیکھیں گے تو جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی قوم کے زبان کے ساتھ، رسولوں کو ان کی قوم کے زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو ان کو وہ سمجھائیں۔ اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے قرآن مجید موجود ہے جو کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں اور تمام قوموں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کرنٹ سچویشن کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے یہ بات پہلے ہی مینشن کر دی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، ان کو قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کو وضاحت کر دیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی۔ یہ سورہ ابراہیم 14 ہے، اس کی 4 نمبر آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ رسولوں کو اللہ نے ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو وضاحت کر دیں۔ اور ہمارے پاس ماشاءاللہ قرآن مجید موجود ہے جس سے ہم ہدایت، ابھی ہم اس کو کنفرم کر رہے ہیں اس سوال کے جواب کو۔ نیکسٹ آیت میں لکھا ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 39 میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جب ان کے پاس اللہ کی ہدایت آئی انہوں نے کفر کر دیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلا دیا اس ہدایت کو، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کے ساتھ۔ یعنی ہدایت ہمیشہ آئے گی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ۔ اولئک اصحاب النار، وہ ہی اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے گی آیات کے ذریعے اور ان کو ڈیلیور کی جائے گی، یعنی رسولوں کے ذریعے ہر زمانے میں، اور آج ہمارے پاس ساری کے ساری جو ہیں 6297 آیات کی ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس میں 114 صورتیں موجود ہیں۔ اب یہ دنیا کے اندر یہ آج پریزروڈ ہے، اور دنیا میں تمام قوموں کے پاس یہ کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کتاب کی ان کو انٹروڈکشن ہوئی ہے۔ تو یعنی ان 2 آیات سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی 38 اور 39۔ اب مزید اس کو میں اس ٹاپک کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے سورہ نساء 4 آیت نمبر 97، 98 اور 99 بھی پڑھتا ہوں تاکہ یہ پورا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ مزید کیا فرما رہا ہے اسی سبجیکٹ کے بارے میں۔ اب سورہ نساء 4 آیت نمبر 97 میں پڑھتا ہوں پہلے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جب وہ لوگ جن کو ملائکہ وفات دیں گے جنہوں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا، یعنی انہوں نے برے کام کیے۔ اپنی نفس پہ ظلم کرنے کا مطلب ہے برے کام کرنا، غلط کاموں پہ وہ انرول رہے۔ تو جب ان کو وفات ہوگی تو ان سے پوچھا جا رہا ہے، قالوا فیما کنتم، تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے، یعنی تمہارے پاس
ایسی سچویشن تھی کہ تمہارے پاس ہدایت آتی ہے، یعنی سارا کچھ آپ کے پاس مینز موجود تھے اس کے؟ تو جب پوچھا گیا کس حال میں تھے، انہوں نے دیکھیں آگے جو بات کہی وہ یہ کہی قالوا کنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا ہم تو زمین پر بہت ویک تھے، یعنی یہ بات انہوں نے جھوٹ بولی، انہوں نے جان بوجھ کے برے کام کیے۔ جب ان سے سوال کیا جا رہا تو انہوں نے کہا ہم تو زمین پر بہت ویک تھے۔ قالوا الم تکن ارض واسعۃ فی فتہاجروا فیہا، تو ملائکہ نے ان سے کہا کہ کیا تم زمین کے اوپر، زمین تمہاری، کیا زمین جو ہے وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یعنی مائیگریٹ کر جاتے؟ اور آگے لکھا ہوا ہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کے لیے جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مصیرہ، اور برا جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے، برا انجام ہے ان کا۔ یعنی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، ان کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر برے کام کیے۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب ان کی بات کی ہے جو لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، واقعی وہ ایسی کنڈیشن میں ہیں جو فزیکلی، مینٹلی، فائنینشلی، ایسی دنیا میں، انسانیت میں ایسے لوگ بستے ہیں جو واقعی اس کنڈیشن میں نہیں ہیں۔ تو اب ان سے جب سوال کیا جائے، آگے لکھا ہے اللہ نے کہا ایکسیپٹڈ وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایکسیپشنل بھی نیکسٹ آیت میں اللہ نے دی، الا المستضعفین من الرجال، سوائے جو مستضعفین تھے یعنی ویک تھے مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے کسی مینز کی ان کے پاس، یعنی مینٹلی، فائنینشلی، فزیکلی وہ ان کے پاس مینز ہی نہیں تھے، اور نہ ہی وہ ہدایت حاصل کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، تو ان کے پاس نہ ہدایت پہنچی نہ ہی ان کے پاس مینز تھے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ سچویشن آج دنیا میں کروڑوں لوگوں کے اوپر موجود ہے، آج بھی جو زندہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ، پس شاید پرہیپس اللہ جو ہے ان یعفو عنہم، کہ ان کے بارے میں وہ اللہ معاف کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تو معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان آیات سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اگر آپ ذرا سا کامن سینس یوز کریں، ان آیات کو لاجیکلی دیکھیں، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، تمام نیشنلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں، نام کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، کہ ان میں آپ دیکھیں مینٹلی بہت سے لوگ ویک ہیں، یعنی آئی کیو لیول جن کا کم ہے، ایجوکیشن جن کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ ہے ہی نہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ بے شمار لوگ جو ہیں روزانہ دہاڑی پہ اپنے گھر کو چلانے کے اس میں بھاگ دوڑ میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ 20، 22، 24، 26، 30 سال کی عمر میں ڈیتھ بھی کر جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ جو ہیں ان کے پیچھے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، بے شمار یتیم، مسکین، بے شمار کروڑوں لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ہندو مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا بھر کے تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں۔ تو ان کی ایکسیپشنز اس کے اندر بالکل واضح موجود ہیں، لیکن میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی 97 سورہ نساء 4 آیت نمبر 97 میں، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اور ہمیں اگر ہم یہ آرگومنٹ دیں گے کہ ہم تو ویک تھے تو ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن وہ، اور ہم جیسے، جب میں کہہ رہا ہوں ہم جیسے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس یہ کتاب بھی موجود ہے۔ اب آپ سوچیں ہم جیسے وہ لوگ جن کے پاس یہ کتاب موجود ہی نہیں ہے، جن کو اس کتاب کا انٹروڈکشن ہی نہیں دیا گیا، جو معاشرے میں اس کتاب کے بارے میں پوری دنیا کے اندر جو یعنی ادر دین مسلمانوں کے پوری دنیا میں اس کتاب کے بارے میں جن لوگوں کے پاس میسیج صحیح پہنچا ہی نہیں ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچ ہی نہیں سکی، جو کہ ہم مسلمانوں کا کام تھا کہ ہم اس کتاب کو سمجھتے اور لاجیکلی ان کے سامنے رکھتے، تو وہ چیز جب ان کے پاس پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپشنل رکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے بالکل جو وحید صاحب نے آپ سے بات کی ہے وہ ان آیات کی روشنی میں بالکل درست وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ وحید صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ ہدایت جس کے پاس پہنچے گی، اور اس کا پورا میں نے آیات ڈسکس کر لی ہیں، آپ اس کو 2-3 دفعہ سن لیں اور قرآن مجید سے ویریفائی بھی کر لیں تو آپ کو نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کتاب کا میسیج لوگوں تک پہنچنا، اور اس کے اندر جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں
ان کو یا تو وہ خود یعنی دیکھیں انسان جب بھی ہر انسان کے اندر یعنی یہ میں اور آپ کی بات نہیں، تمام انسانوں کے اندر یہ فطرت میں ان کے اندر موجود ہے کہ وہ کریٹر کو اندر سے جانتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کریٹ کیا، ہم کریٹڈ بینگ ہیں، ہم خود بخود نہیں اچانک ہو گئے، ہمیں کسی نے کریٹ کیا۔ جب آپ دنیا میں تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے سائنسدان بھی جو ہیں اس بات پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ یہ انسان کیسے بنا، اس کے اندر کے جتنے بھی جو باڈی پارٹس ہیں اس کو غور کریں، جانوروں کو کریں غور، پرندوں کو غور کریں، پوری گلیکسیز کو غور کریں۔ جتنا زیادہ غور کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ میں مطلب اس قرآن مجید کے مطابق یعنی مزید اس چیز کے کنونس ہوتا چلا جاتا ہوں کہ بھئی یہ خود بخود ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ ہم بینگ اے مسلم ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں اور اس کتاب کو سمجھنے کے بعد لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں جہاں تک بھی وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور میجورٹی آپ دیکھ لیے گا دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور ان کو یہ بات ان کے پاس مینز بھی موجود ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر سچائی کو نہیں فالو کرنا چاہتے۔ انہوں نے کتابیں بھی پڑھ کے دیکھی ہوئی ہیں جبکہ وہ مسلم نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ دنیا میں قرآن مجید بھی ایگزسٹ کرتا ہے گا، تو لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو ان کی کوئی سمجھ لیں آرگومنٹ نہیں ہوگی، آرگومنٹ یعنی ان کی کوئی بھی ان کو مارجن نہیں دیا جائے گا سوائے ان کے جن کا اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل بتا دیا کہ ان لوگوں کو مارجن دیا جائے گا۔ مطلب اس سے کوئی یہ غلط فہمی نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ تمام انٹیلیجنٹ لوگ جو دنیا بھر میں یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پہ یعنی نان مسلمس اور مسلم دونوں کی بات کر رہا ہوں پڑھ رہے ہیں اور وہ قرآن مجید سے جان بوجھ کر اس کو اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے میں نے بائبل کو بھی پڑھ کے دیکھا، گیتا کو بھی پڑھ کے دیکھا، حدیث کو بھی پڑھ کے دیکھا، قرآن کو بھی پڑھا، تو میں نے تو کتابوں کو پڑھ کے اس میں سے سلیکشن کر لی نا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اسی طرح سے میرے جیسے بے شمار دنیا میں لوگ ہیں جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، کتابیں تو لائبریریز میں موجود ہیں، آج انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، تو وہ سب لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ نہیں فالو کرنا چاہتے، تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ میں نے کہا کلیریفائی کر دوں کہ کسی ذہن میں یہ غلط فہمی نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ بہت بہت سننے کا، تھینک یو ویری مچ۔ مزید سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔